السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبلہ نہایت شان و شوکت اور بڑے فخر و غرور کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان اس کا نام سنتے ہی ڈر کر ملک شام سے بھاگ جائیں گے، لیکن جب چند ہی مسلمانوں نے اس کا پرزور مقابلہ کیا تو اس کی شیخی کرکری ہو گئی۔ وہ قنسرین سے بھاگ کر انطاکیہ میں چلا گیا۔ اس نے یہ مشہور کیا کہ لوقا نے جنگ کا غلط طریقہ اختیار کیا، خود بھی مارا گیا اور لشکر کو بھی پراگندہ کرا دیا، حالانکہ لوقا کو لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ جبلہ کے استقبال کے لیے آیا تھا اور ابھی جبلہ سے ملنے بھی نہ پایا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر موحدین کو لے کر بالبک میں گئے اور اسے فتح کر لیا۔ پھر وہاں سے حمص کی طرف بڑھے۔ راستے میں حاکم جوسیہ نے آ کر صلح کر لی۔ ابھی حمص فتح نہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے شیراز پر یلغار کر کے اسے بھی فتح کر لیا اور پھر حمص کا محاصرہ کیا۔ چند روز کے بعد حمص بھی فتح ہو گیا۔ ہرقل اعظم کو مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں برابر پہنچ رہی تھیں۔ وہ نہایت متفکر اور بڑا پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے لشکر فراہمی کے احکام جاری کر دیے تھے۔ فوجیں اطراف سے بڑے ساز و سامان کے ساتھ آنے لگیں، یہاں تک کہ ان کی کثرت سے انطاکیہ کے گرد و نواح کی زمین بھر گئی۔ جس طرف بھی نظر جاتی تھی سپاہی دستوں کا بحر ذخار نظر آتا تھا۔ رفتہ رفتہ اتنا بھاری لشکر جمع ہو گیا کہ انطاکیہ سے 21 میل تک پھیل گیا۔ ملک شام کے بڑے بڑے بعد گزار فرما روا اور جنگجو سپاہی اور افسر ہرقل اعظم کے جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے۔ ہرقل اعظم نے جواہر نگار ممبر پر بیٹھ کر کہا، اے مسیح کی بھیڑو، تمہارے اوپر کیسا نازک وقت آ گیا ہے۔ تمہارے جنت نظیر ملک پر بھوکے ننگے عرب قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ عرب کہ جن کی طرف سے کبھی حملے کا اندیشہ ہی نہ ہوا تھا۔ تعجب یہ ہے کہ عربوں کے لشکر کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے، مگر انہوں نے ہمارے بے شمار لشکروں کو شکست دے کر بھگا دیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ عرب رومیوں سے زیادہ دلیر، قوی الجثہ اور بہادر نہیں ہیں۔ رومیوں نے ایرانیوں کو کئی مرتبہ پسپا کیا ہے۔ ایرانی رومیوں سے ڈرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہماری پرانی کتابوں میں جو یہ لکھا ہے کہ عرب ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں گے، اس کا وقت آ گیا ہے؟ اس لیے میں نے اس وقت جب عربوں نے اول ہی ہمارے ملک پر حملہ کیا تھا کہا تھا کہ ان عربوں سے صلح کر لی جائے، لیکن اکابر قوم کے بڑوں نے میری اس بات کو نہ مانا۔ اس وقت اس مجمع میں اہل رائے موجود ہیں۔ میں دریافت کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ عرب ضعیف ترین مخلوق ہیں، غریب، مفلس، بے سر و سامان اور کمزور ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، دیکھنے میں دبلے پتلے سوکھے ساکھے نظر آتے ہیں۔ پھر ان کی تعداد بھی بہت ہی معمولی ہے۔ ان کے مقابل رومی قوی ترین قوم سے ہیں، طاقتور قوم سے ہیں، مالدار ہیں، پورے ہتھیاروں سے لیس ہیں، موٹے تازی ہیں، تعداد میں بے شمار ہیں، اور پھر بھی رومی ناکامیاب رہتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو سن کر سب لوگ خاموش رہے۔ ایک بوڑھے راہب نے کھڑے ہو کر کہا، اے قیصر روم، قیصر روم ہرقل اعظم کا لقب ہے۔ اس کی وجہ میں عرض کروں، اس کی وجہ میں بتاؤں؟ ہرقل اعظم، کہو۔ راہب، اس کی وجہ خدا کی نافرمانی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جس چیز کو لائے تھے ہم نے اسے بھلا دیا، عیش و عشرت اور لہو و لعب میں مصروف ہو گئے، بدکاری شروع کر دی، پرہیزگاری کو چھوڑ دیا، نماز اور خدا کی عبادت سے سروکار نہ رکھا، امیر غریبوں پر ظلم کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے جو انعامات ہمیں عطا کیے تھے وہ چھیننے شروع کر دیے۔ ہمارے برعکس مسلمان عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے، موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، ان میں مساوات ہے، برابری ہے۔
امیر، غریب، غلام، آقا، بادشاہ، فقیر سب برابر ہیں۔ وہ دنیا کو فانی اور عالم آخرت کو باقی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا ہے، انہیں نوازنے لگا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا، دنیا اس کے قدموں میں آ پڑی، اور جس قوم نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی، اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہو گیا اور وہ قوم ذلیل و حقیر ہو گئے۔ ہرکل آدم، حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم، تو نے ٹھیک کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کا ادبار ہے جو عیسائی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور جب تک عیسائی خدا کی نافرمانی نہ چھوڑیں گے خدا ان سے خوش نہ ہوگا، اور جب تک خدا خوش نہ ہو قوم کی حالت نہیں بدل سکتی۔ میں نے غلطی کی کہ زر کثیر صرف کر کے لشکر فراہم کیا، بیکار کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا۔ میں ان لشکروں کو واپس کر دوں گا اور ملک شام اور یہاں کے باشندوں کو ان کی قسمت کے حوالے کر کے قسطنطنیہ چلا جاؤں گا۔ وہاں پہنچ کر عربوں کے شر سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ ہرقل آدم کی بات سن کر رومیوں کو بڑی پریشانی ہوئی، چنانچہ سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے، اے قیصر روم، ایسا نہ کرو، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہم بدکاریاں چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، ہم مذہب کا دامن مضبوطی سے پکڑیں گے، ہم عربوں سے زندگی کے آخری سانس تک لڑیں گے۔ ہم نے ایرانیوں کو شکست دے کر بھگا دیا تھا، عرب ہمارے سامنے کیا چیز ہیں، انہیں بھی ہزیمت دے کر بھگا دیں گے۔ ہرقل آدم، تب میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن تم سب عہد کرو، وعدہ کرو کہ خدا کی نافرمانی چھوڑ دو گے۔ سب نے عہد کیا، وعدہ کیا۔ اب ہرقل آدم نے آدھا لشکر توسور، عکا، طرابلس، بیروت اور تبریہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا، اور آدھا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں روانہ کیا۔ اس نے 5 نشان بنائے۔ ایک نشان سنہرے دیباج کا بنایا جس کے سرے پر صلیب جواہر نگار آویزاں کی۔ یہ نشان ملک رومیہ کے بادشاہ قناطہ کو دیا اور اسے 1,00,000 سپاہیوں پر افسر مقرر کیا۔ دوسرا نشان دیباج سفید کا بنایا جس پر حاشیہ سنہرا تھا، اس کے سرے پر زبرجد کی صلیب نصب کی۔ یہ نشان ملک اوریہ اور انگوریہ کے بادشاہ جرجیر کے حوالے کیا اور اسے بھی 1,00,000 سپاہ پر افسر مقرر کیا۔ تیسرا نشان دیباج سرخ کا بنا کر دریحان کو دیا اور اسے بھی 1,00,000 سواروں پر افسر مقرر کیا۔ چوتھا نشان دیباج سیاہ کا بنا کر قریر کے سپرد کیا اور اسے بھی 1,00,000 فوج کا سپہ سالار بنایا۔ پانچواں نشان ایک سنہری لاٹھی پر جو موتیوں اور یاقوت سے مدین تھی نہایت خوبصورت بنایا اور ملک ارمن کے بادشاہ باہان کے حوالے کر کے باقی لشکر جو 1,00,000 سے بھی زیادہ تھا اس کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اس تمام لشکر کا سپہ سالار اعظم باہان ہوگا۔ چاروں بادشاہ یعنی قناطہ، جرجیر، دریحان اور قریر اس کے ماتحت ہوں گے۔ نیز باہان کو یہ بھی ہدایت کی کہ راستے میں جس قدر بھی اور لشکر ملے اسے اپنے ہمراہ لے لے۔ گویا اس مرتبہ ہرقل آدم نے مسلمانوں کو کچل ڈالنے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ یہ عظیم الشان لشکر روانہ ہوا۔ مسلمانوں کے جاسوس عیسائی معاہدی تھے جو انطاکیہ میں موجود تھے، وہ بھی لشکر کے ساتھ چلے۔ ہرقل آدم نے جبلہ کو بھی باہان کے ساتھ کر دیا۔ جب یہ عیسائی لشکر شیراز تک پہنچا تب جاسوس اس سے الگ ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جابیہ میں تھے۔ جاسوسوں نے انہیں رومی لشکر کے آنے کی اطلاع دی۔ انہیں بڑا فکر ہوا۔ انہوں نے مسلمان اہل رائے کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ ہم رومی لشکر کا استقبال کرنے کے ارادے سے چلیں اور یرموک کے مقام پر پہنچ کر قیام کریں۔ وہاں سے جزیرہ نما عرب قریب ہے، ہمیں کمک آسانی سے پہنچتی رہے گی۔ تمام مسلمانوں نے ان کی اس رائے کو بہت پسند کیا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کیا۔ اس سے آگے کیا ہوا نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔